اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ وعظم شانہ وعظم کا لامحدود شکر ہے اس کے خصوصی گرو احسان سے ہم اس کی بات کا لیا گیا حاضر خدمت ہے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح اسلام والی اسلام کی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ حاضر جی بتا آج ماہ ربیع الثانی کا دوسرا جمعہ مبارک 14 تاریخ ہے جمادی الثانی کی۔ سابقہ جمعہ مبارک کو ہم نے حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قندیل نورانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی اور حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں چند اتفاقات وہ بیان کیے تھے کہ جو اوصاف اور کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے بحیثیت نبی ہونے کے حضور میں جو اوصاف تھے ان میں اکثر و بیشتر اوصاف بحیثیت ولی ہونے کے حضور شہنشاہ بغداد کی ذات بابرکات میں پائے جاتے تھے، کیوں نہ ہو جبکہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ اب قیامت تک جتنے بھی اولیاء آتے رہیں گے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی آنے کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ قیامت تک حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر مہر ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی کسی صورت میں بھی اور کسی طریقے سے بھی نبوت کا علم بردار نہیں ہو سکتا۔ ہاں قیامت تک اولیاء کاملین کا سلسلہ چلتا رہے گا، اولیاء کاملین صلحاء اور جو اولیاء کرام کے درجے ہیں مراتب ہیں وہ آتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ اولیاء کرام میں ایک رتبہ غوث کا ہے۔ غوث بھی ممکن ہے کہ آتے رہیں گے، لیکن قیامت تک غوث لازم نہیں آ سکتے۔ جیسے قیامت تک خاتم النبیین نہیں ہے، ایسے ہی قیامت تک غوث لازم نہیں ہے۔ غوث لازم حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، جتنے بھی سلاسل حقیقت سے تعلق رکھنے والے اولیاء ہیں، ان کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی تبلیغ، اور وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے امیر ہوتے ہیں، اور اسی فیض کو قیامت تک جاری رکھنے کی ان اولیاء کاملین کی ڈیوٹی، یعنی بندوں کو بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر راہ راست پر، گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم پر، اور اللہ سے ناطہ توڑے ہوئے غافل انسان کا اللہ سے ناطہ جوڑنا یہ ان کا کام ہے۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب دینا یہ اولیاء کاملین کا طرز عمل ہے قیامت تک۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ درجہ، یہ مقام، یہ قرب الہی، یہ روحانی طاقت، روح کی پاکیزگی اور اعمال حسنہ، نیک اچھے عمل کی محبت،
یہ کب پیدا ہوگی؟ کیا صرف قرآن شریف پڑھنے سے؟ کیا صرف نماز پڑھنے سے؟ کیا صرف حدیث پاک پڑھنے سے؟ یا صرف اپنی شکل صورت مومنوں جیسی بنانے سے؟ تو یہ ساری چیزیں ذریعہ ضرور ہیں، لیکن بنیاد یہ نہیں، بنیاد فقط ایک ہے، اور وہ ہے صحبت صالحین۔ جب تک اللہ والے کا صحبت نہیں، جب تک اللہ والے کا قرب نہیں، جب تک اللہ والے کی تعلیمات نہیں، جب تک ان کے فیوز و برکات نہیں، تو بندے کی نماز میں وہ ذوق بھی نہیں پیدا ہو سکتا، بندے کی نماز میں وہ خشیت بھی پیدا نہیں ہو سکتی، بندے کی تلاوت قرآن میں وہ تلاوت کرتا کرے، لیکن تلاوت میں جو ایک ذوق اور ایک حلاوت اور ایک مٹھاس اور ایک تازگی ہے، وہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ چاشنی اور وہ روحانی ذوق نہیں حاصل ہو سکتا۔ وہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت اختیار کریں گے، جب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ والوں کے طرز عمل کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن عظیم اور قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ، خوف خدا، پہلے اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر صرف اللہ سے ڈرنے سے بات بنتی تو پھر اتنی بات رہتی، اگلی بات نہ بڑھائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خوف، اپنے ڈر کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر اس ڈر اور خوف کو قائم رکھنا چاہتے ہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر ہمارے جو سچے بندے ہیں ان کے ساتھ ہو، ان کی صحبت اختیار کر لو، ان کی معیت، ان کی سنگت میں آ جاؤ اور ان کے قرب خاص میں آ جاؤ۔ یہ حکم ربی ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، صحبت کا فائدہ کیا ہے، مجلس کا فائدہ کیا ہے، ان کے قریب رہنے کا فائدہ کیا ہے، اس بات کا ذکر امام الانبیاء علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس حدیث پاک کی راوی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مثال دی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال عطا فرمائی، فرمایا اچھے اور برے بندے کی مثال۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے بندے کی مثال اس عطار کی طرح ہے جو خوشبو کا کاروبار کرتا ہے، خوشبوئیں بیچتا ہے، سیل کرتا ہے، اس عطار کی طرح ہے، اور جس کی دکان سے ہمیشہ خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ آپ دکان پہ جائیں، پلے پیسے ہوں یا نہ ہوں، خوشبو لازمی آئے گی۔ آپ خریداری کریں یا نہ کریں، خوشبوئیں ضرور آئیں گی۔ حضور فرماتے ہیں نیک بندے کی یہ مثال ہے۔ اچھے بندے سے یا تو نصیحت ملے گی، اگر نصیحت نہ بھی ملی تو بندے کو برائی کا یقیناً یہ درس نہیں ملے گا، اور بلکہ ان کی نیکی کا اثر اس پہ جو ہے کرنے کی زیادہ کبھی امید ہے۔ تو فرمایا کہ جو نیک بندہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے عطار کی دکان ہو، عطر بیچنے والے کا کاروبار ہو، اور اس سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ نیک بندہ بھی ایسے ہے۔ برے بندے کے بارے میں فرمایا کہ برا بندہ، آقا علیہ السلام نے بتایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے لوہار کی دکان ہو، لوہار کیونکہ لوہے کو بھٹی پہ گرم کرتا ہے، بناتا ہے، تو فرمایا کہ
چنگاریاں پڑے گی کپڑوں پہ، اور چنگاریاں نہ بھی پڑی لوہے کی اسمیل اور بدبو یقیناً کپڑوں میں آئے گی۔ تو ہمیں برے بندے کی یہی مثال ہے، آج برے کے پاس گندے بندے کے پاس بیٹھیں گے، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، تو اس کی لگائیں گے، جاری لگائیں گے، 2 نمبر بندے کے ساتھ، برے بندے کے ساتھ، دغاباز فرانگی بندے کے ساتھ، اگرچہ آپ میں وہ فرانگ یا دغابازی یا جھوٹ اور گناہ نہ بھی ہو، تب بھی دیکھنے والے تو یہی کہیں گے کہ یہ بھی برائی ہے، کہ بروں کے ساتھ اگرچہ نیک بھی چل رہا ہو تو لوگ اسے برائی کریں گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے برے اور اچھے بندے کی مثال دی کہ اچھے کی مثال دکانیں عطار ہے، خوشبو والی دکان ہے، اور برے بندے کی صحبت اور بیٹھک لوہار کی دکان ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ آسان ترجمہ اس حدیث کا حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے جی۔ آپ نے رومی حضرت امیر جناب علی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کئی رحمت اللہ فرماتے ہیں، چنگے بندے دی صحبت
چوروں کو کتب بنا دیا. تو یہ سارا صحبت کا فیضان ہے، ان کی قربت کا فیضان ہے، ان کے قریب ہونے کا فیضان ہے. یہ وہ اللہ کے محبوب بندے، للہیت والے، خشیت الہی والے، ان کی شان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں چارے میں چنا کرے شنائی تیرا ذکر کرے تارے ہو کلیاں بچ پھرتے لالا دے بنجا صحبت سارے راشد خدا نیکوں کی صحبت میں نیک کرتے ہیں. میں نے ابتدا میں کہا ہے نماز میں ذوق پیدا کرنا ہے، دل نہیں کرتا کہ نماز پڑھو، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی گلا ماشاءاللہ ہم جیسے دیر مار کے 4:30 اللہ اکبر مقام کا خیال آ گیا، مقام کا خیال آ گیا، پیچھے نہ کی نہ بولتے ہوں خیال آ گیا کتنے پیسے بچے نہیں کتنا گھاٹا رہ گیا. تو یہ ہماری نماز ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی نماز، اللہ والوں کی نماز. وہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں پھر اس کی تجلیات، اس کی معرفت اور اس کے قرب میں ایسے گم ہوتے ہیں دنیا مافیا کی خبر نہیں رہتی، کسی شے کی خبر نہیں رہتی. یہ اللہ کے محبوب بندے، اسی لیے میں ان کے پاس آؤ، ان کے پاس بیٹھو. اب فیضان صحبت صالحین کا کیسا فیض ہے، اللہ کا جب بندہ محبوب ہو جاتا ہے تو پھر کیسا فیض حاصل ہوتا ہے. یہ حضرت عمیر بن عمیر رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہیں. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، جس نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو یا صحابی کو دیکھا ہو وہ تابعی ہوتا ہے، اور جس نے تابعی کو دیکھا ہوتا ہے وہ تابعی ہوتا ہے. تو یہ تابعین کی جماعت میں ہیں اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے ولی حضرت عمیر بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ اتنے مقربین تھے، اتنا ان کی زبان میں اثر تھا، ان کی مجلس میں کہ حرم شریف میں مجلس لگاتے تھے تو ان کی مجلس میں حضرت فاروق اعظم کے بڑے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر آیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، اور یہ آقا علیہ السلام کے زمانے سے بچپن سے یہ جہاد میں رہے. بڑا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ صحابی ہو گئے تابعی کی مجلس میں، اور آپ کا اس طرح پرکیف انداز تکلم ہوتا کہ گفتگو ایسی کرتے کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے رونے لگتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر پھول پھول کر رونے لگتے. اب ان کے زمانے میں بڑی کامیاب بات ہے. حضرت عمیر بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کے زمانہ میں صحبت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کیسا ہے. ایک عورت تھی بڑی حسن و جمال کی بہتر، بڑا حسن تھا اس پہ، اور جب حسن آتا ہے تو پھر نخرے آ جاتے ہیں. اسے بڑا ناز تھا، اپنے حسن میں بڑا کام تھا، اور یہ حسن ایک ایسی نامراد چیز ہے، ایسی نامراد چیز ہے کہ یہ حسن بڑے بڑے شورباؤں کو بھی خاک میں ملا دیتا. بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بادشاہ اس حسن و جمال کے پیچھے اپنی سلطنت تباہ کر بیٹھے. بڑی حسن و جمال کی بہتر بیوی تھی. اس نے ایک دن شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا اور اسے ناز آیا. اس
نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کائنات اور دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے دیکھے اور فتنے میں مبتلا نہ ہو، یعنی مجھے دیکھے اور پھر اس کو خیال نہ پیدا ہو برائی کا۔ اس نے کہا ہاں ہے، ایک بندہ ہے۔ اس نے کہا کون ہے بھائی؟ کہا اس کا نام عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، حرم میں یہ درس دیتا ہے۔ تو وہ پتہ نہیں بندے نے اجازت کیسے دیتی ہے، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں، آج کل ایسے مرد بھی ہیں، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب تابعین کا دور تھا۔ اس نے کہا مجھے اجازت دے، میں ذرا اس ولی کو بلا کے نا اس کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیا۔ بندے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بندہ یہ اس صدی کا ہے، تابعین کے زمانے میں، اس نے بیوی کو اجازت دے دی۔ اب معذرت کے ساتھ آج اس گئے دور میں ہم دوستوں کو گھر میں بلاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے گھر میں بلاتے ہیں، اور اسپیشلی دوستوں کو کہتے ہیں یہ بھرجائی پسند آئیے کہ نہیں۔ یہ میں سوچ پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ والی بات نہیں ہے۔ شادی کر کے دوستوں کو غیر محرموں کو گھر میں بلاتے ہیں چائے پہ، اور پھر اسپیشلی کہتے ہیں بیوی کو تیار ہو ذرا، دوست کا آنے ذرا، وہ میری تعریف کریں گے، باپ بڑی سوئی کو نہیں لے کے آتی ہے، دیکھ بھی بھابھی پسند آئیے کہ شرم کی بات نہیں، بے حیائی کا زمانہ۔ یہ میں اس دور کی بات کروں، آج تو پھر جزا ماشاء اللہ کس طرح گزر گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس نے اجازت دے دی۔ یہ حرم شریف میں گئی، آپ ایک کونے میں درس دیا کرتے تھے۔ اس نے کہا حضرت آپ سے غیر کے میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ پردے میں گئی، آپ نے فرمایا کہ بی بی پوچھ، کہا نہیں غیر کی میں پردے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا اچھا چلو آج اور تنہائی میں چلے گئے۔ جب تنہائی میں گئے تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، تو آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، حیا کر، شرم کر۔ اب اس نے اپنی ادائیں، جو نازنین ادائیں تھی، وہ دکھانا شروع کی، دعوت گناہ دی۔ آپ نے فرمایا اچھا بیوی تیرا یہی دل ہے تو پھر میں تیری ساری باتیں مانوں گا، لیکن مجھے چند سوالوں کا جواب دے دے، صحیح ہے یا درست ہے، پھر میں تیری بات مانوں۔ اس نے کہا بابا جی پوچھیں۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیوی مجھے یہ بتا، یہ جو گناہ کی سوچ کے آئی ہے، اگر کسی وقت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں تجھے یہ پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں پسند۔ آپ نے بابا جواب درست کر دیا۔ آپ نے فرمایا بیوی قیامت کا دن ہو، لوگوں کے نام اعمال ان کو مل رہے ہو، اور تجھے خبر نہ ہو میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، کیا خیال ہے اس وقت یہ گناہ کا ارادہ کر سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ اور میں اب بھی تیرا جواب درست ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیوی یہ بتا کون سراب سے گزر رہی ہو، تیرے دل میں اس گناہ کا خیال آئے گا؟ کہا نہیں بابا نہیں آئے گا، مجھے تو فکر لگی ہوگی کوئی گزر جاؤں، اور میں اب بھی تیرا جواب درست ہے۔ اب چوتھا سوال آپ نے فرمایا بیوی یہ بتا جب یہ گناہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی کیا جواب ہوگا؟ تیرا دل کرے گا یہ گناہ کرو؟ کہا نہیں توبہ میں نہیں کر سکتی، ایسا نہیں خیال آئے گا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا جا بیوی پھر اللہ سے ڈر اور کچھ خدا کا خوف کر۔ اب یہ تھا کہ اللہ کے ولی نے یہ جو باتیں کی، صحبت ایسا اثر کر گئی، یہ آئی اور انداز سے تھی، گئی اور انداز سے، اس کا آنا اور تھا، جانا اور تھا، اور جب گئی بس پھر پردے میں اس کے ناز نخرے بدل گئے، اس کے انداز بدل گئے۔ اب اس کا شور کہتا ہے وہ میں جو کالدہ ہی نہ ہوں تو مجھے بدل ہی گئی ہے، میں ساری رات ہماری ہر ساری رات بے حیائی میں گزرتی تھی، بی بی تو اللہ والے سے ہو کے آ گئی ہے، اب ساری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا
ایک لمحہ اللہ کے ولی کی بات کرتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت نظام الملت والدین محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید ہیں حضرت بابا صاحب بابا فرید الدین گنج صدر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی باکمال ہستی، محبوب الہی کا لقب انہیں حاصل ہے، اور نظام الدین الملت آپ کا لقب ہے، محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کا جو سب سے پہلا خلیفہ ہے اس کا نام ہے امیر اعلیٰ سنجری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے خواجہ صاحب کے جو اقوال جمع کیے اس کتاب کا نام ہے فوائد الفوائد، یہ آپ کے ملفوظات جمع کرنے والے کا نام امیر اعلیٰ سنجری، یہ پہلا خلیفہ ہے حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے پہلے یہ دہلی کا مشہور ترین شرابی تھا، معروف شرابی تھا امیر علی سنجری اعلیٰ سنجری، یہ شراب پیتا تھا اور شراب میں ہر وقت کام رہتا تھا، حضرت بابا صاحب کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، اور جیسے مجلس سے اٹھتا ڈٹ کے شراب پیتا، اب کبھی آنا جانا لگا رہتا تھا حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک دن اس وقت آیا ظہر کا ٹائم، اور بابا صاحب وضو کرنے کے لیے وضو خانے میں تشریف فرما تھے، اس نے شراب پی ہوئی تھی، شراب کے نشے میں مست اور دھوت تھا، یہ بھی دوڑتا ہوا وضو خانے کی طرف آیا، اور بابا صاحب نے کاٹ لیا یہ حالت شراب میں ہے، آپ نے دیکھا اور اس وقت بھی پتہ چل گیا کہ آج پیر صاحب نے پڑھ لیا، رنگے ہاتھ میں پڑھ لیا بابا جی نے، اس نے کہا چلو پھر دیکھی جاتی ہے، تو حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دیکھا، اور آپ کا یہ جو شرابی مرید تھا اس نے اس کی زبان سے نکلا، اس نے کہا آپ اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، میں شراب پیتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، میں فاجر ہوں، اتنی دیر ہو گئی آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے، کوئی اثر ہی نہیں ہوا آپ کی صحبت کا۔ بابا صاحب نے دیکھا، اس نے یہ کہا کہ آپ کی یہ ولایت سے، آپ کی عظمت سے میرا جو شعور زیادہ ہے، میری قوت زیادہ ہے، تو آپ نے نگاہ فرمائی، فرمایا ابھی تو سچی توبہ کر لے گا، ابھی تو صحیح ہو جائے گا، تو آپ نے نگاہ ڈالی اور فرمایا وضو کر، اور جیسے وضو کیا تو پھر سچی توبہ کر لی، تو آپ نے ان کو پہلا خلیفہ بنا دیا۔ تو نگاہ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جو ذوق یقین پیدا تو کٹ سکتی ہے زنجیریں،
فصیح زبان میں یہ کتے نے کہا کیوں مارتے ہیں اللہ والے ہو، کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا صاف بات ہے، کتا ہے، کتے کا کام ہے بھونکنا، کتے کا کام ہے بھونکنا، اور تو بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ کتے نے ایک بڑا پیار سونا جملہ کہا، یہ دل کی تحقیق میں لکھنا اور سمجھنا ہے یہ جملہ۔ کتے نے کہا کتا ضرور آتا پر بلیاں تو بھونکنے والا، ایک بات کی ہم سمجھے ہی نہیں گئی بات، کتا میں ضرور آ بلیاں تو بھونکنے والا، یہ بات یہ ذہن نشین کر لیں۔ کتے نے کہا کتا ضرور آ بلیاں تو بھونکنے والا، پھر ایک باری یہ جملہ یاد کر لیں۔ اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں بلیوں کو بھونکنے والا، اور کتا ضرور آ داتا صاحب کو بھونکنے والا، کتا ضرور آ خواجہ صاحب کو بھونکنے والا، کتا ضرور آ غوث پاک کو بھونکنے والا۔ یعنی وہ بھی ولی تھے، یہ بھی ولی ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ اس کتے کا مولا میاں صاحب فرماتے ہیں کتے نے انداز بیان یوں اختیار کیا، کہا کہ نام ہے محمد، نام ہے ٹوکا، نام ہے شور مچا، ان ولیاں کے صدیقے میں بھی سدھا جنت جا۔ ہمارے پاس تو یہ باتیں کرتی ہیں عقیدے کی، الحمدللہ ہم عقیدے کی گفتگو کرتے ہیں، اپنا عقیدہ درست کرو، اور یوٹیوب پہ مولویوں کو سن کے عقیدے خراب کرنے والوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو سنا کرو، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کو سنا کرو، پھر تمہارے پلے پڑے گی کہ رب کون ہے، رسول کون ہے، ولی اللہ کون ہے۔ جنہیں یہ ساری مکس چار بنایا نا پھر عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہذا کبھی بھی آپ نے عقیدہ یوٹیوب سے نہیں لینا، یہ میری بات یاد رکھنے میں رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، کبھی بھی آپ نے عقیدہ یوٹیوب اور فیس بک اور موبائل سے کبھی بھی عقیدہ نہیں لینا۔ جب بھی عقیدے کی بات ایکسپٹ کرنی ہے تو پھر تو کسی ایسے عالم دین کو سنے جس کی زبان سے ادب کے دھوتی چڑھ جائے۔ ہر مولوی کو یہ بھی گالی آتی ہے تو گرامی کا بات ختم کریں تو نسبت اور صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، یعنی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جنتا سارے تک آتا ہے مدینے جا جو مکے جا تو سارے تک آتا ہے، یہ تو انسان ہے، حضور کے غلام ہیں، جن کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی مکے جائیں، ہم بھی مدینے جائیں، ہم بھی حرمین کی زیارت کریں۔ لیکن میں عجیب بات کہوں میں ایک چونٹی تھی، مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیڑی نواح لے آئی، مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک چونٹی تھی، کیڑی تھی، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا وہ بھی مکے جائیں۔
سے ہمارے لوگوں کو اتنا بیزار کر دیا ہے، اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ نہیں کہ اسکول ہی سارا کچھ ہے، کالج یونیورسٹی بچوں کو گریجویٹ بنائیں، اچھی بات ہے، لیکن بچوں کو دین سے دور نہ کریں، بچیوں کو دین سے دور نہ کریں، بچیوں کو کالج یونیورسٹی میں پڑھائیں، منع نہیں کرتے، لیکن ان کو دین کی تعلیم اور دین کی طرف راغب کریں۔ اگر دین کی طرف راغب کریں گے تو پھر یہ جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں، یا پچھلے دنوں میں واقعات پیدا ہوئے بچیوں کے ساتھ، کیسے کیسے لوگ ہیں تو گرامی کا احباب، یہ لڑکیاں صرف مدرسوں میں نہیں ہوتی، یہ اس سے بڑھ کر کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں بے حیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ خبر نہیں ہونے دیتے یہ جو سوشل میڈیا والے اور یہ جو یہود و نصارہ کے دلال ہیں، یہ ہائلائٹ نہیں ہونے دیتے ایسی خبریں۔ یاد رکھیں میرے محبوب علیہ السلام نے صاف فرمایا، اگر بچی کو باحیا بنانا چاہتے ہو تو پھر سورت نور ہے، قرآن پاک میں سورت نور ہے اس بارے میں، اور میں اپنے بچوں کو سارے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتے تو نہ صحیح، لیکن اگر میں سورت نور کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا دوں تمہاری بچی باحیا بن جائے۔ بچیاں بے پردہ ہو گئی، بچیوں کے حجاب اتر گئے، بچیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، برقعے اتر گئے، اور گرامی قدر احباب نت نئے فیشن آ گئے، تو پھر بے حیائی ہوگی، پھر ماں باپ کی عزتیں یہ نیلام نہیں کریں گی تو کیا ہوگا؟ ماں باپ کی عزتوں کو خاک میں نہیں یہ بچے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب بچے دین کی طرف آئیں گے تو خدا کی قسم ہے کہ دین کی برکتیں بچوں کو حاصل ہوں۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو دین کی طرف، مدارس کی طرف، علماء کے پاس اور مساجد میں بھیجا کریں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین سے رغبت حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ چلو بڑا مولویوں کو پہلا عظیم مولوی پڑھانے کا جائیں، تو آپ دیکھیں یہ صرف پیسوں کے لیے ہم کرتے ہیں، بچہ پڑھ جائے، ایم اے جناب ایم اے کر لے، بی ایڈ کر لے، ایم اے انگلش